بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضور کا سایہ تھا یا نہیں تھا، آپ انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں پورے تحقیق کے ساتھ سمجھ سکیں گے۔ آپ پہلے یہ ویڈیو سن لیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب ظاہر ہے وہ میں تو فلمودی باتیں کر رہا ہوتا ہوں، بات کہاں سے کہاں نکل گئی، تو میں بال مبارک کی بات کر رہا تھا، اور اس میں نے کئی دفعہ بریلویوں سے بھی عرض کیا ہے کہ یہ جو آئے دن منہ مبارک کی زیارت کرواتے رہتے ہیں آپ کے علماء، اور کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بال مبارک ہے، تو میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ آپ کا تو دعویٰ ہے کہ نبی علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا، تو یہ جو آپ جن بالوں کی زیارت کرواتے ہیں اس کے نیچے ذرا اوپر 100 واٹ کا بلب روشن کر کے ہمیں دکھائیں اس کا سایہ ہے یا نہیں۔ اگر سایہ نکل آیا تو بال جالی، کیوں نہیں؟ جی کیونکہ آپ تو کہتے ہیں سایہ نہیں تھا، جی، اور یہ بال وہی ہیں، اور سایہ نہ نکلا تو امبریل بھی ہو جائیں گے، تو سایہ نکلے گا تو بال جالی نہیں ہوں گے، ہو بھی سکتا ہے، لیکن آپ اس نے ذہن رکھتے ہیں۔ اصل میں آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کا سایہ مبارک تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر سب سے بڑا معجزہ کوئی ہے نا، وہ یہی ہوتا کہ آپ کا سایہ نہیں تھا۔ کسی حدیث کی کتاب میں ایک روایت بھی موجود نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ محترم انجینئر صاحب نے یہ اپنے بیان میں کہا ہے کہ حضور کا سایہ نہیں تھا، آپ کسی حدیث سے ثابت کر دیں تو میں بریلوی ہو جاؤں گا۔ حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے ثابت ہے کہ حضور کا سایہ نہیں تھا۔ میں اس بات کو بیان کرنے کے لیے کائنات کی عظیم کتب کو کھنگالا اور کائنات کی عظیم کتابوں کے حوالے آپ کے سامنے پیش کروں گا، جس سے انشاءاللہ تعالی آپ لوگ سمجھ جائیں گے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک جسم مبارک کا، حضور کے جسم کا سایہ نہیں تھا۔ ناظرین، سب سے پہلے میں کتاب کا حوالہ دوں گا قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ تعالی۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ تعالی کی کتاب الشفا، یہ آج سے 1100 سال تقریباً پہلے لکھی گئی ہے۔ سیرت رسول کی بہترین کتاب اور مختصر کتاب، اور جو تقریباً 1100 سال سے لوگ اس سے فیض لیتے آئے ہیں، اور آج تک کسی نے اس کتاب کا رد نہیں کیا۔ قاضی ایاز فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کا سورج اور چاند کی روشنی میں بھی کبھی سایہ نہیں ملا، کبھی سایہ نہیں دیکھا گیا۔ یہ قاضی ایاز نے الشفا میں لکھا کہ اب دیکھیں نا، سورج کی اور چاند کی روشنی میں اگر حضور کا سایہ تو ہوتا ہی روشنی میں نظر آتا ہے، تو اگر سورج اور چاند کی روشنی میں حضور کا سایہ کبھی کسی کو نہیں دیکھا تو پھر میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا ہی نہیں۔ اب دوسرا حوالہ جو میں دے رہا ہوں، یہ امام ابن جوزی 900 سال پہلے ان کا وصال ہوا ہے، اور امام ابن جوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، کچھ بھی کہہ لیں، آپ جب درس حدیث دیتے تو آپ کی مجلس میں محدثین نے لکھا ہے کہ 40,000 تک لوگ حدیث کا سماع کرنے کے لیے آتے تھے، 40,000 تک، کبھی اس سے بڑھ بھی جاتے کبھی کم بھی ہو جاتے، تقریباً اتنی بڑی ہستی۔ اور اہل دیوبند، اہل سنت، اہل حدیث ان کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں آپ کا یہ درجہ تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی قرآن کا مسئلہ پوچھنے آتا تو آپ عبداللہ ابن عباس کی طرف بھیجتے، فرماتے کہ اسے قرآن پاک کا زیادہ فہم ہے، اور صحابہ کرام بہت زیادہ آپ سے قرآن پاک کے متعلق پوچھنے آتے۔ صحیحین میں ہے، بخاری مسلم میں بھی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ میرے عبداللہ ابن عباس کو قرآن کی سمجھ عطا فرما، اور یہ حضور کی خدمت کرتے تھے، کسی کالج یونیورسٹی میں کسی مدرسے میں نہیں پڑھے، تو حضور کی دعا کا اثر یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کے صحابہ میں سب سے پہلے مفسر آپ ہیں قرآن کے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک سورج اور چاند کی روشنی پر غالب آ جاتا تھا، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا سایہ کبھی نظر نہیں آیا تھا۔ کہ آپ کا نور جو تھا، سایہ نہ آنے کی وجہ بھی آپ نے بیان کر دی کہ سایہ کبھی نظر نہیں آیا تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سراپا نور تھے،
اور آپ کا نور سورج اور چاند کی روشنی پہ غالب آ جاتا تھا، اس لیے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک عبداللہ ابن عباس کو تو نہیں نظر آیا اور نہ کسی اور صحابی کو نظر آیا، اس کو پتہ نہیں کیسے نظر آ گیا جناب محترم انجینئر صاحب کو۔ اور تیسرا حوالہ دوں گا امام نصفی فی المدارک میں، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 135 میں بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کا سایہ کبھی بھی نہیں نظر آیا، کبھی کسی نے نہیں دیکھا، کبھی نہیں نظر آیا، مطلب حضور کے جسم کا سایہ نہیں تھا۔ اس کے بعد چوتھا حوالہ دوں گا امام الخازن الطویل میں بیان کرتے ہیں، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 321 میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ مبارک کبھی نہیں نظر آیا۔ اور آگے چلتے ہیں حضرت امام سیوطی کی طرف۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ اتنے بڑے محدث ہیں، اتنی عظیم شخصیت ہیں کہ آپ کی تفسیر جو آپ نے قرآن پہ لکھی ہے بہت بڑی تفسیر ہے، اتنی معتبر تفسیر ہے کہ اہل سنت بھی ان کو پڑھتے ہیں، اپنے مدارس میں پڑھاتے ہیں، اہل دیوبند بھی اپنے مدارس میں پڑھاتے ہیں، اور اہل حدیث بھی ان پر اعتماد کرتے ہیں۔ یعنی کہ امت کا تمام فرقوں کا ان پر یقین ہے، اعتماد ہے، ان کو حجت مانتے ہیں امام سیوطی کو۔ وہ الخصائص میں بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ زمین پر کبھی نظر نہیں آیا تھا کیونکہ آپ سراپا نور تھے۔ ان کے بعد آ جائیں امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، آپ شرح المواہب آپ کی کتاب ہے، بڑی مشہور ہے، جلد نمبر 5 ہے اور صفحہ نمبر 524 ہے، اس میں بیان کرتے ہیں، یہ آخری حوالہ دے کے میں اپنے موضوع کو ختم کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورج اور چاند کی روشنی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ کبھی نہیں نظر آیا۔ ناظرین، اب یہ حوالے جو میں نے آپ کو دیے ہیں یہ وہ کتابیں ہیں کہ جو کتابیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر لکھی گئی ہیں، آپ کے مقام پر لکھی گئی ہیں، بہت معتبر کتابیں ہیں۔ ایک امام غلط کر دے گا، دوسرے امام کو یہ غلط کر دے گا، تیسرے کو یہ جٹلا دے گا، سب کو تو نہیں جٹلا سکتا، نہ ایسا کبھی ہو سکتا ہے۔ اور میرا یہ چیلنج ہے، اگلا میرا یہ چیلنج ہے، اگر یہ حوالے جو میں نے دیے ہیں اگر کوئی بندہ ان کو غلط ثابت کر دے تو میں انجینئر صاحب کا مرید ہو جاؤں گا۔ اگر وہ غلط ثابت نہ کر سکے تو ہاتھ جوڑ کے انجینئر صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درس دیا کریں امت کو، حضور کے اخلاق کا درس دیا کریں امت کو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا درس دیا کریں امت کو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کا درس دیا کریں، تاکہ لوگ انتشار سے نکل کر، اختلافات سے نکل کر، عداوت سے نکل کر، نفرت سے نکل کر محبت کی طرف قدم رکھیں۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور کی محبت عطا فرمائے، سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔